بعض اوقات ایسا ضرور لگتا ہے کہ شاید ہماری دعائیں تہجد سے بھی پوری نہیں ہو رہی، اور ایسا بھی لگتا ہے کہ شاید سب کچھ وہیں کا وہیں رکا ہوا ہے جیسے تہجد پڑھنے سے پہلے تھا، کیونکہ بعض دعائیں ایسی ہوتی ہے جو اس لمحے میں مانگی اور دوسرے لمحے میں قبول ہو گئی۔ بعض دعائیں ایسی ہوتی ہے کہ آج مانگی اور کل مل گئی، اور بعض ایسی ہوتی ہے کہ ان کے لیے ہمیں مہینوں تک یا کبھی کبھار سالوں تک انتظار کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اس انتظار کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ وہ دعائیں قبول نہیں ہوں گی، بس ہر آزمائش کا وقت مقرر ہے۔ اس مقرر وقت تک تمہیں بس صبر کرنا ہے اور مانگتی رہنا ہے۔ اور ایک بات زندگی میں ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ دعائیں ہمیشہ قبول ہوتی ہے، ہمیشہ۔ اور تہجد کی دعائیں تو ہوتی ہی ایسی ہے جن کے نصیب میں کن کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ تہجد کی دعائیں بڑی اسٹرانگ دعائیں ہوتی ہے، اتنی اسٹرانگ کہ بندہ بھلے ٹوٹ جائے لیکن یہ نہیں ٹوٹتی تب تک جب تک اللہ کا پیار نہ لے لے۔ تبھی تو اللہ کو یہ سب سے پیاری ہوتی ہے، کیونکہ یہ اس بچے کی طرح اللہ کو مناتی ہے جو بچہ ماں کو منانے کے لیے ماں سے چپکا رہتا ہے، جو کبھی ماں کو چومتا ہے تو کبھی ماں کو محبت سے دیکھتا ہے، اور پتہ ہے ماں تو تب بھی مان جاتی ہے جب اسے منایا نہیں جاتا۔ تو وہ تو اللہ ہے، پیار کرنے والا، رحم کرنے والا اللہ، بہت محبت کرنے والا اللہ۔ وہ تو کہتا ہے میرے بلانے پہ ہی تو تہجد تک آئے ہو، تو پھر میں کیسے خالی ہاتھ لوٹا دوں تمہیں؟ جب میرے دعوت نامے سے آئے ہو تو کیوں نہ مہمان نواز بنوں میں؟ وہ دیتا ہے، بہت دیتا ہے، بار بار دیتا ہے۔ جب جب تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو وہ تب تب دیتا ہے، اور وہ اس دفعہ بھی ضرور دے گا۔ اس نے نوازنا ہے تہجد سے، اور وہی اپنے کن سے بھی نوازے گا۔ تم دیکھو گے، بہت جلد دیکھو گے، دعائیں تمہارے لیے کب کب اور کیسے کیسے وسیلہ بناتی ہے۔ اگر تم یہ جان جاؤ تو اپنی کوئی بھی سانس دعا سے خالی نہ لو۔ جو دعائیں آپ کو بہت پیاری ہوتی ہے نا، انہیں مانگنے کا انداز بھی سب سے پیارا ہونا چاہیے، اتنا پیارا کہ اللہ پہلی بار میں ہی ان پہ کن کہہ دے۔ اور پتہ ہے اللہ کو اتنا پیارا انداز کس کا لگتا ہے؟ تہجد کا، تہجد پڑھنے والوں کا۔ آپ کو جو چاہیے اگر آپ نے اسے اللہ سے تہجد میں نہیں مانگا تو کیا مانگا؟ اگر آپ نے تہجد کے سجدوں میں التجا نہیں کی تو آپ نے تو اس طرف کا اور ان دعاؤں کا حق ہی ادا نہیں کیا جو آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ پیاری ہے۔ جو دعائیں جتنی اہم ہوتی ہے انہیں اتنے ہی اہم طریقے سے خالق سے منوایا جاتا ہے۔ ان کے لیے راتوں کی نیند قربان کر کے جان ماز تک خود کو لایا جاتا ہے۔ ان کے لیے سوتے جاگتے تسبیح کے دانوں کو گرایا جاتا ہے۔ ان کے لیے مشقت کی جاتی ہے، ذہنی مشقت، صبر کر کے، دلی مشقت، یقین رکھ کر، جسمانی مشقت، اللہ کی مخلوق کی مدد کر کے، دینی مشقت، برے کاموں سے بچ کر، دنیاوی مشقت، اللہ کے لیے وقت نکال کر۔ پھر ہی تو صلہ ملتا ہے، پھر ہی تو کن کا اجر لکھا جاتا ہے۔ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ جتنی کوشش کرو گے اتنا ہی بڑا اللہ آپ کو اس کا انعام دے گا۔ جتنے پیارے انداز میں اللہ کو مناؤ گے اس سے بھی زیادہ پیارے انداز میں اللہ آپ کے لیے معاوضے کرے گا۔ اور رات کی عبادتیں تو ویسے بھی اللہ کی محبوب عبادتیں ہیں۔ آپ اس کو محبوب بنا لیں، وہ آپ کو محبوب بنا لے گا۔ تہجد وہ نماز ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اس نماز کی محض نیت کر لینے کا ہی اتنا اجر ہے کہ اگر کوئی تہجد کی نماز پڑھنے کی نیت کر کے بستر پہ لیٹا اور سو گیا کہ کچھ دیر بعد اٹھ کے پڑھیں گے لیکن اس کی نیند نہ ٹوٹ سکی تو اس کے لیے صرف اس نیت کر لینے کا ثواب ادا کی ہوئی نماز جتنا ہوگا۔ جس نماز کی بس نیت کر لینے کا اتنا بڑا اجر ہے تو پھر سوچو
تمہارے سجدے کیا کچھ کر سکتی ہیں۔ تہجد بڑا گہرا راز ہے اللہ اور اس کے بندے کا، اور شاید اللہ نے اسے راز ہی رکھنا تھا، اسی لیے تہجد کا وقت تب کے لیے منتخب کیا جب ساری کائنات سکون کی نیند سو جاتی ہے، اور پھر اللہ ان سے ملاقات کے لیے پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے، اور جو اس سے ملنے کی طلب میں نیند توڑ کر آتے ہیں یا جو اس طلب کے مارے سو ہی نہیں پاتے۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ جب اللہ رہتا ہی دل میں ہے تو پھر اس نے یہ کیوں کہا کہ میں رات کے آخری پہر پہلے آسمان پہ تشریف لاتا ہوں اور پھر اپنے بندوں کو آواز لگاتا ہوں، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے نواز سکوں، ہے کوئی مجھے پکارنے والا کہ میں اس کی پکار کا جواب دے سکوں۔ ایسا اللہ نے اس لیے کہا ہے تم سے تاکہ تم تہجد کی اہمیت جان سکو۔ عموماً تم نماز کے ذریعے اللہ تک جاتی ہو، لیکن تہجد کی نماز وہ واحد نماز ہے جب اللہ خود تم سے ملنے کے لیے آتا ہے۔ تو پھر سوچو، اللہ نے بے وجہ تھوڑی نہ تمہیں ملاقات کے لیے چنا ہوگا۔ کوئی تو بات ہے تم میں ایسی جو وہ صرف تمہاری آواز سننے کے لیے دونوں جہانوں کو خاموش کرا دیتا ہے تاکہ صرف تمہیں سن سکے، تاکہ جب تم رو تو تمہاری بے بسی کوئی نہ دیکھ سکے، تاکہ جب تم گر گراؤ تو تمہارے درد کا پردہ رہ سکے۔ وہ اپنے بندوں کی بے پردگی نہیں ہونے دیتا، وہ اپنے بندوں کی خودداری کو ہمیشہ قائم رکھتا ہے۔ تبھی اس نے تہجد جیسی نماز بنائی اور رات کی تاریکیوں میں اس کا وقت رکھ دیا۔ نہ کوئی شرط رکھی، نہ یہ عبادت فرض کی، بس کہہ دیا کہ محبت کھینچ لائے جب یہاں تک تب آ جانا، کوئی پابندی نہیں۔ جب دل کرے مجھ سے ملنے کا، مجھ سے باتیں کرنے کے لیے چاند تلے بیٹھ جانا، جب سو نہ سکو تو میرے ساتھ رات بھر جاگتے رہنا۔ تو پھر یقین رکھو، انکار کرنے کے لیے تھوڑی نہ اللہ ملاقات کے اتنے جتن کرتا ہے۔ تہجد ہی تمہیں کن تک لے جائے گی، وہ سجدے جو راز ہے صرف تمہاری اور اللہ کے درمیان۔ انہی سجدوں سے ایسے موجے ہوں گے کہ دنیا دیکھتی رہ جائے گی۔ جب تم اس کی محبت میں اس کا پسندیدہ کام کرنے لگتے ہو تو پھر وہ بھی تمہاری محبت میں تمہارا پسندیدہ کام کرنے لگتا ہے۔ بے شک وہ بار بار رحم کرنے والا ہے اور بار بار اپنے قدرتوں کے جلوے دکھانے والا ہے۔ تم نے تہجد میں دعائیں کی اور تمہیں خالی ہاتھ لوٹا دیا جائے گا؟ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تہجد کی دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ تہجد پڑھنے والا صرف سوچتا ہے اور انہیں عطا کر دیا جاتا ہے۔ آدھی رات جب پوری دنیا سو رہی ہوتی ہے، ان میں سے کچھ لوگ تہجد کے لیے چن لیے جاتے ہیں۔ اللہ کو اس وقت اپنے بندے پر بہت پیار آتا ہے۔ تم تہجد کی نماز میں اپنی خواہشات کے ساتھ اللہ کی محبت بھی مانگا کرو، کیونکہ جسے اللہ کی محبت مل جاتی ہے نا، اس کی ہر مشکل آسانی میں بدل جاتی ہے۔ بعض دفعہ اللہ ہم سے ہماری من پسند چیز کو اس لیے ہم سے دور کر دیتا ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ چیز ہمارے نصیب میں نہیں، اسی لیے وہ اس چیز کو دور کر کے تمہیں دعا کی توفیق دے دیتا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ تم دعا کرو تاکہ وہ تمہاری من پسند چیز تمہیں عطا کر سکے۔ اللہ کی مرضی ہے، اسی لیے تو تم آج ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہے ہو۔ یہ سب اتفاق نہیں ہے، ایک ہی دعا بار بار مانگا جائے۔ اپنے اللہ کو راضی کر لو، کیونکہ جب اللہ راضی ہوں گے تو ہر چیز وہ تمہاری جھولی میں لا کر رکھ دیں گے۔ بس دعا مانگنا کبھی مت چھوڑنا پیارے بندو۔